الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وزین ایماننا بالانوار الاحادیث والقرآن ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الصادق الوعد الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلوا علیہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان فرمایا جسے واقعہ اصحاب فیل کہا جاتا ہے۔ وہ واقعہ یہ تھا ابرہہ بادشاہ جس نے کلیسا بنایا تھا، قافلے والوں نے کلیسے کی بے حرمتی کی، اس میں آگ لگ گئی یا اس میں گندگی ڈالی گئی، تو ابرہہ نے یہ برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ یہ کام کن کا ہو سکتا ہے۔ رائے یہی پیش کی گئی کہ یہ لوگ جو مکہ والے ہیں، بیت اللہ والے ہیں، یہ امر کام ان کا ہو سکتا ہے کہ وہ بیت اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کہ یہ کام انہوں نے کیا ہو۔ یہ بات سوچ کر انہوں نے بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کی ٹھانی اور ایک سفر طے کر کے وہ طائف میں پہنچے اور وہاں سے ایک راہبر لے کر مکہ کی طرف آئے۔ تو راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اس پڑاؤ میں ایک سازش کے طور پر انہوں نے مکہ والے کو تھوڑا سا تنگ کرنے کا سوچا کہ دیکھ لیں اس تھوڑے سے تنگ کرنے پر ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ اس ابرہہ کا ایک خادم گیا جو سیدنا عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے، ان کو پکڑ کے لے آیا۔ حضرت عبد المطلب گئے تو ابرہہ آپ کے روب میں اپنے تخت سے نیچے اترا اور اس نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا تیرے
غلاموں نے میرے غلام سے میری اونٹنیاں چھین لی ہیں، بس میں انہی کا مطالبہ کرنے آیا ہوں۔ ابرہہ کہنے لگا تجھے معلوم ہے کہ جس چیز کا، جس گھر کا تو متولی ہے، میں اس کو گرانے کے لیے یعنی شہید کرنے کے لیے آیا ہوں، اور تجھے اپنی اونٹنیوں کی فکر ہے۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے اونٹنیاں میری ہیں، میں ان کو طلب کرنے آیا ہوں، اور بیت اللہ کسی اور کا ہے۔ میں کہتا ہوں تو جان اور بیت اللہ جانے اور بیت اللہ والا جانے۔ جب ابرہہ اس بات سے مطمئن ہو گیا تو صبح اس نے قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ ادھر سیدنا عبد المطلب نے بیت اللہ کا طواف کیا اور کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے اللہ سے فریاد کی کہ کائنات کے رب، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ آپ فضل فرمائیں اور ہماری مدد کریں اور اس گھر کو آپ بچائیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مکے والوں، یہاں عذاب اترنے والا ہے، تو حرم کے ساتھی جتنی بھی ہیں وہ سارے کے سارے پہاڑوں پہ چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عذاب میں یہ بھی ڈوب جائیں۔ ہوا ایسے کہ اللہ رب العزت نے ابرہہ کے اس بڑھتے ہوئے لشکر پہ چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جن کا نام ابابیل تھا۔ ان ابابیلوں نے چونچ میں اور اپنے پنجوں میں کنکریاں اٹھائی ہوئی تھیں جو ان ابرہہ کے ساتھیوں کے اوپر سے آ کر پھینکتے تھے، تو جو آدمی کے سر سے لگتا کنکر وہ ہاتھی کے پیٹ سے نکل جاتا، اور ان کو مار مار کے ان پرندوں نے پتھر مارا تو اللہ رب العزت نے انہیں یوں سزا دی اور ان کے لشکر کو ختم کر کے دکھایا کہ لوگ جاتے تھے ان کو دیکھتے تھے، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کھایا ہوا بھوسا پڑا ہو۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن مجید میں نقل کیا اور سورۃ فیل کے نام سے ایک سورت تیار فرمائی، اور اسی سورت کے ساتھ ایک اور سورت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کا نام سورۃ قریش ہے۔ نزول کے اعتبار سے مفسرین کا قول ہے کہ یہ دونوں ایک صورتیں ہیں، ایک ہی صورت ہے۔ جو نسخے جات صحابہ کرام کے دور میں تھے، ان نسخے جات میں سورۃ فیل اور سورۃ قریش کے درمیان میں بسم اللہ نہیں تھی، یعنی وہ ایک ہی مانی جاتی تھی۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مصحف تیار کر کے پوری دنیا پہ پھیلایا، صحابہ کرام کے مشورے سے انہوں نے ان کو الگ الگ صورت گردانا، اس لحاظ سے سورۃ فیل اور سورۃ قریش کے درمیان میں بسم اللہ لکھ دی گئی، وگرنہ کتنے سارے مفسرین ہیں جو ان دو صورتوں کو الگ الگ نہیں مانتے بلکہ ایک صورت مانتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے یہ لافی قریش کا جو لام ہے یہ راغب کر رہا ہے پچھلے امر سے کہ ہم نے مانوس کیا قوم قریش کو کس بات پر، کہ جب ان پر بڑا ظلم اور تشدد ہونے والا تھا، ہم نے اس ظلم اور تشدد کو روکا، ان اصحاب فیل کو طیرن ابابیل کے ذریعے فجعلہم کعصف مأکول برباد کیا ہوا گلا ہوا گھاس بنا کے ڈالا، تاکہ رہتی دنیا کو پتہ چلے کہ اللہ نے قوم قریش پر کتنا بڑا انعام عطا فرمایا
کہ انہیں چھوٹے چھوٹے خطروں سے تو پاک رکھا ہی تھا، جو بہت بڑا خطرہ بن کے آیا اللہ نے اس گھر کے صدقے اس سارے خطرات کو ختم کر دیا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، کہ ہم نے قریش کو مانوس کیا۔ اس جگہ پر آبادی کا سما اللہ نے بنایا اپنے گھر کی وجہ سے، ورنہ یہ وہ وادی ذی ذر ہے کہ یہاں فصلات اور باغات کی توقع تک نہیں رکھی جاتی۔ مگر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب اس گھر کو بنایا تو دعا کی کہ اللہ یہاں رہنے والوں کو امن عطا فرما اور ان کے ثمرات کے ذریعے سے رزق کا بندوبست فرما۔ وہاں تو باغات کا نام و نشان نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا جو بندوبست فرمایا وہ یا ملک شام سے ہوتا تھا یا ملک یمن سے ہوتا تھا، یعنی اہل مکہ تجارت کے ذریعے سے اپنا رزق حاصل کرتے تھے۔ انہیں تجارت کرنے کے غرض سے یا ملک یمن جانا پڑتا تھا یا ملک شام جانا پڑتا تھا، اور ملک یمن میں موسم سرد ہوا کرتا تھا اور شام کا علاقہ گرم علاقہ ہے۔ تو اہل مکہ سردیوں میں شام کی طرف تجارت کرتے تھے اور گرمیوں میں یمن کی طرف تجارت کرتے تھے۔ تجارت کے اس راستے میں جو خوف ہوتا تھا ڈاکوؤں کا، چوروں کا، ظالموں کا، بدماشوں کا، اللہ رب العزت نے ان سے وہ خوف ختم فرما دیا۔ اور جو راستے کی تکلیف ہوتی تھی یہ لوگ اتنی عادی بن گئے کہ وہ انہیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ دیکھ لیں جو سردی میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بس سردی کے عادی ہیں، گرمی میں نہیں جا سکتے۔ جو گرمیوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ سرد علاقے میں نہیں جا سکتے، لیکن اس قوم پہ اللہ نے احسان فرمایا کہ یہ سردی میں بھی سفر کرتے تھے، گرمی میں بھی سفر کرتے تھے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی کے موسم میں بھی سفر کے عادی بن گئے اور گرمی میں بھی سفر کے عادی بن گئے۔ اللہ نے ان پر انعام فرمایا کہ اس راستے کے خوف و خطرات بھی ختم کر دیے، پھر راستے کی جو تکالیفیں تھیں ان سے بھی یہ مانوس ہو گئے اور ان کے بھی یہ عادی ہو گئے۔ خطرات میں سب سے بڑا خطرہ وہی جو اصحاب فیل والا تھا، ختم کر دیا گیا، اور راستے کے سفر کے جو مسائل تھے، جو خطرات تھے، وہ بھی اللہ نے ختم کر دیے اور انہیں حکم فرمایا کہ اس انعام کی وجہ سے شکرانے کے طور پر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی نام ہے، صفاتی بھی ہیں، مگر اللہ نے رب ھذا البیت کو چنا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کیا کریں، کہ مکہ والے اس وقت اللہ کے گھر میں 360 بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔
اپنے ہاتھ سے بت بناتے تھے، تراشتے تھے، پھر ان کو ایک کام متعین کرتے تھے کہ یہ بارش دینے والا خدا ہے، یہ روزی دینے والا خدا ہے، یہ امن دینے والا خدا ہے، یہ ظلم سے نجات دینے والا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے اپنے کام کے اپنے اپنے خدا بنا کے حرم میں بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور ظلم یہ کہ خود بنایا تھا، خود ہی ان کو سجایا تھا، خود وہ بیت اللہ میں لے آئے تھے اور خود ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے منع فرمایا فَلْيَعْبُدُوا، بس تمہیں چاہیے کہ عبادت کرو کس کی؟ رب ھذا البیت، اس رب کی کہ جس کا گھر ہے، جو اس گھر کا مالک ہے۔ احسان کے طور پر دوبارہ یاد دلایا کہ رب ھذا البیت کون ہے؟ الذی اطعمہم، یہ وہ ہے جو انہیں کھلاتا ہے، من جوع، اس وقت کہ جب یہ تنگ دست ہوتے ہیں، وآمنہم، اور انہیں امن عطا کیا اس نے، من خوف، اس وقت جب یہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آدمی کو دو ہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک امن اور ایک رزق۔ تو اللہ رب العزت نے اہل مکہ کو امن بھی عطا فرمایا اور رزق بھی عطا فرمایا۔ یہ ایسے تگڑے لوگ بن گئے کہ ملک شام کی طرف سفر کرتے ہوئے بھی انہیں کسی چیز کا خوف و خطرہ نہ رہا، اور ملک یمن کی طرف سفر کرتے ہوئے بھی انہیں کسی چیز کا خوف و خطرہ نہ رہا۔ اور اچانک وہ یمن سے جو خوف آیا تھا وہ رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا کے دیا اللہ تعالیٰ نے، اور آج تک اس جگہ پہ کوئی بندہ ٹھہر نہیں سکتا کہ وہاں اتنی بدبو آتی ہے کہ جو 1400 سال پہلے موجود تھی آج تک موجود ہے۔ اللہ نے نشان عبرت بنا کے اہل مکہ کو اب بھی شکر گزار بننے کا موقع دیا ہے کہ دیکھتے رہو، یاد کرتے رہو اور شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ نے کتنی بڑی مصیبت سے تمہیں اس وقت امن عطا فرمایا جب اللہ کے سوا آپ کو امن دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اور کیسا امن دیا کہ حدود حرم میں آنے والوں کے لیے اللہ نے یہ حکم نافذ فرمایا کہ وہ حدود حرم میں شکار تک نہیں کر سکتے۔ اور آج بھی حدود حرم میں لڑائی منع ہے، وہاں لڑائی تو دور کی بات ہے، زور سے بولنا بھی منع ہے۔ اللہ لے جائے ہم سب کو حرم مکہ میں، وہاں لاکھوں کی تعداد میں عوام الناس موجود ہوں تو اتنا بھی آواز نہیں ہوتی جتنا میں بول رہا ہوں۔ یہ حرم کا اعجاز ہے۔ وہاں آپ دیکھ لیں، آپ کو پرندے اڑتے ہوئے ملیں گے، بیٹھے ہوئے ملیں گے۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے حدود حرم میں کسی کبوتر کو بیٹ کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ سارے راستے پاک اور صاف رکھے ہیں۔ ایک ساتھی مجھے بتا رہے تھے، ایک نشانی دی کہ اس جگہ پہ بلی آ کر بیٹھتی تھی۔ اس نے کہا میں نے کئی سال یہاں گزارے، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بلی نے کسی کبوتر کو پکڑا ہو کھانے کی غرض سے۔ اور ایک دن اس نے کہا
میں نے دیکھا کہ یہاں سے بلی آئی اور ایک کبوتر کو حملہ کیا اور اٹھا کے لے گئی وہاں پر، اس نے بلی نے کبوتر کو بیٹھ کر کھایا۔ اگلے دن جب وہ آدمی وہاں سے گزرا، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا بلی وہیں پہ مری ہوئی موجود تھی۔ اور جب فتح مکہ کا موقع آیا، یہ وہی مکہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے۔ یہ وہی مکہ ہے جس میں آقائے نامدار کے کلمہ پڑھنے کے جرم کی پاداش میں صحابہ پہ تشدد کیا جاتا تھا۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں کوڑا کچرا پیغمبر اور صحابہ پہ ڈالا کرتے تھے۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے تنگ کیے جاتے تھے، گڑھے کھودے جاتے تھے، پتھر مارے جاتے تھے۔ اور آج جب میرے پیغمبر 40,000 نوجوانوں کو، دیوانوں کو، پروانوں کو لے کر مکہ پہ حملہ آور ہوئے ہیں، مکہ کے ہر دروازے سے مسلمان داخل ہوئے ہیں، اور مکہ والے انہیں دیکھ کر بدحواس ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ آج یہی لوگ ہم سے گن گن کر بدلہ لیں گے جب فاتح بن کر آئے ہیں۔ اور واقعتاً ایسا ہونا چاہیے تھا اور ہونے والا تھا۔ صحابہ کا جوش دیدنی تھا، صحابہ کرام نعرے لگا رہے تھے الیوم یوم المزحمہ، کہ آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج ہم تو تمام بدلے حاصل کریں گے۔ لیکن جب یہ بات سنی میرے پیغمبر نے تو فرمایا لا نہیں، آج بدلے کا دن نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن محبت کرنے کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے۔ محبوب نے امن دے دیا ان قاتلوں کو، ان ظالموں کو جنہوں نے اسی حرم میں شیب ابی طالب میں میرے محبوب کو 3.5 سال جیل میں بند رکھا۔ کئی درجن بچے رو رو کر اپنی جان آفریں کے سپرد کر گئے۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو زمین میں دفن کر دیا مگر پیغمبر کی غلامی سے باز نہ آئیں۔ آج اسی جگہ پر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن ہم کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ قربان پیغمبر تیرے حوصلے پر، قربان پیغمبر تیری عظمت پر، قربان پیغمبر تیرے حلم برداشت اور حوصلے پر، کہ آج ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ بدلہ بھی لیتا، اوپر تشدد بھی زیادہ کرتا کہ تم نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کو چھوڑ رہے تھے تو رو رہے تھے، فرماتے تھے کعبہ اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کر دیتی تو میں محمد تجھے چھوڑ کے نہیں جاتا تھا۔ وہ سب کچھ میرے پیغمبر نے برداشت فرمایا اور مکہ والوں کے لیے امن کا اعلان فرما دیا، اور یوں فرمایا کہ اگر کوئی کافر اپنی تلوار توڑ دے یا اپنا دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ جائے ہم اسے امن دے دیں گے۔ کوئی کافر اگر کسی مسلمان کے گھر میں پناہ لے لے تو ہم اسے بھی امن دے دیں گے۔ اور فرمایا من یدخل المسجد فہو آمن، کوئی مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا، بیت اللہ میں آ جائے گا تو بھی امن پا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کے لیے یہ بہت بڑا انعام فرمایا کہ انہیں 2 سفروں پر قادر فرما دیا۔ وہ سردی میں بھی سفر کرتے ہیں، گرمی میں بھی سفر کرتے ہیں، اور پھر انہیں سفروں کے ذریعے بھی امن عطا فرمایا۔ اللہ نے سفر اور تجارت کے ذریعے ان کی بھوک ختم کر دی اور ان کو راستے کا امن بھی عطا فرمایا۔ پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے ان 2 سفروں کے درمیان میں جو جگہ تھی اللہ نے اسے سبزہ زار بنا دیا، اور احسان یہ فرمایا کہ وہاں سے پھل ان کو قریب ترین ملنے لگ گئے۔
پھل ملنے لگ گئے۔ اب ان کے لیے اور سفر آسان ہو گیا کہ یہاں سے پھل لے کر اب انہیں شام نہیں جانا پڑتا، یمن نہیں جانا پڑتا، قریب میں جدہ میں جا کر یہ بیچ دیتے ہیں۔ یہاں کے پھل جدہ میں جا کر بیچتے ہیں اور جدہ سے اپنی ضروریات کی چیزیں لے کر مکہ میں آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان پر 6 گنا انعام عطا فرمایا۔ تو اللہ نے اس سفر کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے اور بیت اللہ کی قرابت میں ہونے کی وجہ سے ان پہ آسانیاں ہی آسانیاں فرما دیں، بس ایک شرط رکھی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جو اس گھر کا رب ہے اس کی عبادت کرو۔ یہاں 2 معنی لیے جا سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو سرے سے عبادت گزاری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو طلب فرماتے ہیں کہ آؤ عبادت کے ذریعے سے مجھ سے عبادت کے ذریعے سے امن حاصل کرو اور رزق حاصل کرو۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو اسی گھر میں عبادت کے نیت سے آتے ہیں اور لات کی، منات کی، عزا کی، یغوث کی، نصر کی اور دیگر بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے مطالبہ فرما رہے ہیں کہ ان بتوں کی عبادت نہ کرو، عبادت اس کی کرو جو اس گھر کا مالک ہے۔ تو آج بھی یہ صورت کسی انعام سے کم نہیں ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ثناء اللہ، جب تو خوف میں ہو تو سورۃ لإلاف پڑھا کر، اور جب تو بھوک میں ہو تو سورۃ لإلاف پڑھا کر، کہ اللہ اس سورت کے صدقے سے اس کے پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھوک سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں اور دکھ اور درد سے، تکلیف سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ اگر تجھے امن کی ضرورت ہو تو اس آیت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ رب العزت کی خاطر تو خالصتاً عبادت کر، یعنی 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، یا کبھی خیرات کر لے، صدقہ کر لے، روزہ رکھ لے، تلاوت کر لے، اس میں تیری اور کوئی نیت نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، پھر اللہ اس عبادت کے صدقے سے تجھے اس آیت کی ذمہ واری کے مطابق اللہ تجھے انعام عطا فرمائیں گے کہ تو رزق سے بھی بے نیاز ہو جائے گا اور خوف سے بھی بے نیاز ہو جائے گا۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ اگر خوف اور رزق کی پریشانی کے علاوہ بھی اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری عبادت کو قبول فرمائے تو تجھے چاہیے کہ رب ھذا البیت کی عبادت ھذا البیت میں کر، یعنی حج کرنے کا یا عمرے کرنے کا اہتمام کر۔ تو عمرہ کرنے جا، پھر دیکھنا کہ تیرے سارے مسائل اللہ رب العزت کسی غیبانہ ذریعے سے ختم نہ کر دیں تو پھر کہنا۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا جی، پیسے آئیں گے تو عمرہ کریں گے، روزی میں برکت ہوگی تو عمرہ کریں گے۔ یہاں بزرگوں کا قول ہے نہیں، اگر تجھے روزی کی ضرورت ہے تو عمرے کی تیاری کر، پھر دیکھنا کہ تیرا عمرہ بھی ہو جائے گا، روزی بھی وسیع ہو جائے گی۔ اور مولانا شیخ محمد مکی الحجازی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے تھے کہ تو اللہ رب العزت کے لیے عمرے کی تیاری کر اور عمرے کا قصد کر،
پھر دیکھنا کہ اللہ تجھے 1 سال میں تیرے عمرے کے پیسے بھی اور اس پہ مزید انعام لگا کر، منافع لگا کر، اگر اللہ تجھے 1 سال میں واپس نہ کریں تو مجھ سے لے لینا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ وہ ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے کہ جو تمہیں رزق دیتا ہے بھوک میں اور تمہیں خوف میں امن عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے بعض ساتھی اس سورت کی تلاوت میں جیسے فجعلہم کعصف مأکول پر جھٹکا دیتے ہیں، اسی انداز میں وہ آمنہم من خوف پڑھتے ہیں، من پہ جھٹکا دیتے ہیں۔ قرآ حضرات کا یہ قول نہیں ہے، قرآ فرماتے ہیں کہ وہاں مأکول پر جھٹکا ہے، یہاں من پر نہیں ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔